نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی نشو و نما اور زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط وہ اللہ تبارک و تعالی نے محکم کیے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بحیثیت انسان ایک مرد اور عورت اس کی زندگی کس طرح گزرنی چاہیے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اور اسلام سے پہلے جو حالت تھی بحیثیت ایک عورت کی، اسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنا اصل مقام جو زمانے جاہلیت میں اس سے چھینا گیا تھا وہ عطا فرمایا، اور رب العالمین نے یہ ارشاد فرما دیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ ہو مومن، اچھے عمل کرے اور اعمال صالحہ کے ساتھ وہ مومن اور مومنہ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ضرور بضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی بھی وعدہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے عمل کا بدلہ اللہ ضرور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، انسان کہ اپنے جسم کے اندر، اپنے نفوس کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی، تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس میں ایک عورت بھی ہے، اور صرف اس لیے کہ اس سے آپ سکون حاصل کریں، اللہ نے آپ کے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت وہ ڈال دی اور وہ رکھی ہوئی ہے۔ اسلام سے پہلے بچیوں کے جس طرح زندہ درگور کیا جاتا، جو مقام ان کا ہوتا، اگر باپ فوت ہو گیا ہے اور اس کی کئی بیویاں ہیں تو وراثت بڑے بیٹے کو منتقل ہو جاتی، اور ساتھ ہی جو اس کی سوتیلیاں مائیں ہوتی وہ بھی اس کی بیویاں بن جاتی۔ اسلام نے آ کے معاشرے کو معاشرے میں عورت کو وہ عزت اور مقام عطا فرمایا، اگر وہ تمہاری بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر تمہاری بہن ہے تو وہ تمہاری ناموس ہے، اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو وہ تمہاری زندگی کا ساتھی ہے، اگر وہ ماں ہے تو وہ تمہارے لیے جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی بشارت اس ماں باپ کے لیے
کہ وہ باعث رحمت ارشاد فرمایا کہ پہلے بیٹی کا آنا گاہ میں باعث رحمت ہے اگر ان کی تربیت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اپنی انگلیاں مبارک کی اور فرمایا جنتوں میرے ساتھ ایسے ہوں گے، سر انگلیوں میں خلا نہیں ہے، بالکل جڑی ہوتی ہیں۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مقام اگر وہ کنواری ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ہے، اگر وہ شادی شدہ ہو گئی ہے تو فرمایا گیا کہ 21 نمازوں کا ثواب خاوند کے گھر میں اس کو ملتا ہے، ایک نماز کی وجہ سے 21 نمازوں کا ثواب۔ اور بہت سی بشارتیں، اگر اس کا حمل ٹھہر گیا اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے، اور اگر حمل کے درد کی وجہ سے وہ کرا رہی ہے اللہ فرشتوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کرائیت پہ، ہر اس آواز پہ، درد کی اس آواز پہ اس کے اعمال نامے میں سبحان اللہ والحمدللہ یہ الفاظ ہیں۔ کتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ اور اگر زچگی کی حالت میں اس کی موت آ گئی ہے تو شہادت کی موت، شہادت کی موت۔ اور پھر اس کی تربیت اس نے اگر کی اچھی طریقے کے ساتھ بچے کی، فرمایا گیا کہ اگر بچہ جب بولنے لگے اور والدین سب سے پہلے اس کو لفظ اللہ سکھائے، ان والدین کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے۔ ایک لفظ اللہ پہ وہ بچہ جب اللہ اللہ کہتا ہے والدین اس کو سکھاتے ہیں، اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے۔ والدین کتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو عطا فرمایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، ایک صحابی آئی، فرمایا یا رسول اللہ مرد ہم سے آگے ہو گئے ہر کام میں اور ہمیں اس طرح اجر نہیں ملتا جس طرح کے مردوں کو مل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ مرد جہاد میں جاتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ ان کے اس جگراتے پہ، اس پہرے پہ اور جہاد پہ ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے، ہم اس سے محروم ہیں۔ فرمایا وہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے برابر نہیں ہیں، عمل نامے میں ہم جو ہے نا وہ محروم ہیں اس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، کیا خوبصورت جواب فرمایا کہ وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، پہرا دے رہا ہے، ساری رات وہ کھڑے ہو کر پہرا دے رہا ہوتا ہے، اللہ آپ کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے، آپ کو بھی اس مجاہد کے برابر اگر آپ رات کو بچے کی وجہ سے نیند نہیں کر رہے۔ ہوتا ہے نا جس طرح مائیں بچہ رات کو 1 گھنٹہ سوتا ہے، پھر جاگتا ہے، پھر روتا ہے، پھر ان کو دودھ دیتی ہے، پھر ان کو سلاتی ہے۔ آپ کیا یہ جگ رہا تھا، ساری رات کا جاگنا اس مجاہد کے برابر ہے جو جہاد میں پہرا دے رہا ہوتا ہے، اتنا ہی اجر اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہوتا ہے، اس سے بڑا۔ اور فرمایا آپ جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ کیونکہ آپ بچوں کی خدمت کر رہی ہیں، گھر کی نگرانی کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جس طرح کہ ایک مرد مسجد میں جا کے نماز پڑھنے پہ اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے، آپ کو گھر میں نماز پڑھنے پہ اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور بہت اتنی عزت دی ہے۔ ہم دیکھیے، ہم جب حج پہ جاتے ہیں، صفا مروہ پہ جہاں پہ ہم دوڑتے ہیں، یہ دوڑنا تو ایک عورت کی سنت تھی، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت مسلمانوں پہ یہ عمل وہ لازم قرار دے دیا
اور یہ ایک سنت عورت کی تھی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھی، یہ جتنے بھی اسلام دشمن ہیں یہ بہت سے اعتراضات میں ایک یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو مقام نہیں، اور یہ ایسے ان کا غلیظ پروپیگنڈا ہے اور اتنے ٹیکنیکل انداز سے کرتے ہیں، اچھے بھلے مسلمان وہ اس میڈیا ٹرائل میں آ جاتے ہیں اور وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ وراثت میں مرد کو ایک طرح ہے، عورت کو دوسرا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو کسی مذہب نے، اسلام تو بہت دیر تک وہ اسلامی یہ عورت کو مقام عطا فرما رہا ہے۔ ماضی قریب میں بہت سے وہ ممالک جو آج ٹھیکیدار بنی عورتوں کے حقوق کے، ان کے ہاں عورت کا کیا حق تھا؟ اسلام یہ حق نہیں مانتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ عورت گھر کی شہزادی ہے، وہ ملکہ ہے، اور اس کے عزت و احترام کے مقام کو دیکھ کر اس پہ اتنا ہی ووٹ ڈالنا چاہیے۔ ایک مرد بھی ٹریلا چلا رہا ہے، ایک عورت بھی چلا رہی ہے۔ یورپ میں آپ نے دیکھو، ایک عورت بھی دکان کر رہی ہے، ایک مرد بھی کر رہا ہے، عورت بھی کنسٹرکشن کا کام کر رہی ہے، مرد بھی کر رہا ہے۔ یہ عورت کو آپ نے مقام دیا ہے؟ اسلام تو عورت کو شہزادی کی طرح رکھنا چاہتا ہے، ملکہ کی طرح۔ آج آپ نے آ کے ان کو اس برابر کھڑا کر دیا کہ اسی طرح اس سے کام لیا جا رہا ہے جس طرح ایک مرد کر رہا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کمانے کا کام یہ مرد کا ہے، وہ کما کر لائے گا، بحیثیت بیٹی باپ اس کو کھلائے گا، اور بہن ہو تو بھائی کھلائے گا، بیوی ہو تو خاوند کھلائے گا، ماں ہو تو اولاد کھلائے گی۔ اسلام تو وہ مقام عورت کو عطا فرما رہا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے نرسنگ ٹریلے ہیں نا، یورپ میں جائیں وہ بیچاری اس پہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہانگ کانگ میں ایک سفر میں نے دیکھا، مجھے بڑا ترس آیا، دیکھا عورت کی دکان کر رہی ہے، سارے اتنے وہ بوجھ اٹھا رہی ہیں دکان میں، آدمی کو ترس آ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، یہ کس معاشرے میں ان کو یہاں کے لائے کھڑا کر دیا۔ اور پھر وہ معاشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اس معاشرے میں عورت نے تو ہر وراثت میں حق تھا، اور وراثت میں اس کو دیکھو خاوند کی طرف سے مل رہا ہے، باپ کی طرف سے مل رہا ہے، بیٹے کی طرف سے مل رہا ہے، اس کو تو 3 حصے اسلام دے رہا ہے، اور آپ اسی پہ پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ مرد کو پورا ہے جی، عورت کو آدھا ہے۔ اب مرد کو تو دوسری جگہ سے نہیں، عورت کو 3 جگہ سے مل رہا ہے، اور اس پہ کمانے کی ذمہ داری بھی اسلام نے نہیں ڈالی، خاوند پہ ڈالی ہے، بھائی پہ ڈالی ہے، بیٹے پہ ڈالی ہے۔ تو گویا اس کو جو مل رہا ہے وہ تو بالکل سیو ہے، اس پہ تو اس پہ خرچہ کرنے کی ذمہ داری ہی نہیں اسلام میں۔ تو اس کو تو سارا وہ پیسہ جو اس کو وراثت میں مل رہا ہے وہ تو اس کے پاس اسی طرح امانت ہے جس طرح پورا کے پورا مل گیا۔ مرد کو جو پورا مل رہا ہے اس میں وہ بیٹوں کی شادیاں ہیں، ان کے مکان ہیں، ان کے خرچے ہیں، اور سارا پیسہ اس طرح، اور اس کو جو مل گیا وہ بالکل بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت بہن کی، بحیثیت بیوی کی، بحیثیت ماں کی، سب کچھ اس کا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں کہ آپ یہاں پہ خرچہ کریں اور وہاں پہ۔ یہ سویڈن جو ابھی ملک نے بے حرمتی بھی کی ہے، قرآن پاک کی پتہ نہیں ان کے نگاہ میں کیا ہے کہ ہم ایسے کر لیں گے تو اسلام کو کوئی نقصان دے دیں گے۔ کبھی نبی علیہ السلام کی شان میں، کبھی قرآن العظیم کی، کبھی علماء کرام کی توہین، وہ تو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی یہ روشنی، قرآن مجید کی یہ روشنی، دین حق کی یہ روشنی پورا کفر ملا لے،
وہ پھونک اللہ ارشاد فرماتے پھونکوں سے چراغ بجھا نہیں کرتے. اللہ نے اسلام کو چراغ ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام کو سراج منیر ارشاد فرمایا. یہ بالکل چھوڑ دے کہیں پہ ہم قرآن کو جلا لیں گے، نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ ہم کارٹون بنا لیں گے، تو اس سے مسلمانوں کی بے توقیری ہو جائے گی. الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے. اس چھوٹے سے لوتھڑے میں زیر زبر کے ساتھ محفوظ ہے. تمہارے جلانے سے اور تمہارے ان کرتوتوں سے اسلام کی عزت میں، قرآن پاک کی عزت میں، نبی علیہ السلام کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا. میرے دین کے ساتھ محبت میرے رب نے کی ہے، اس کی حفاظت میرا رب کر رہا ہے، اس قرآن کو اتارنے والا میرا رب ہے. وہ ظالمو، یہ تو قرآن پاک کے الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ تو تمہارا بھی ہے، اللہ مسلمانوں کا بھی ہے، سویڈن والوں کا تمہارا بھی ہے. اللہ تو سب کا ہے، اور یہ باتیں تو اللہ کی ہیں، یہ تو کسی نے نہیں ڈالی ہیں. زیر زبر کے ساتھ 1400 سال گزر گئے، الحمدللہ قرآن محفوظ ہے اور الفاظ محفوظ ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں. اور ظالموں، تم اللہ کے الفاظوں کو بھی جلا رہے ہو. یہ تو اللہ کی کتاب ہے، تمہارے لیے بھی اللہ نے ہدایت رکھی، ہدی للناس. اس میں ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. ہمارے لیے بھی فرمایا ہدی للمتقین، مومنوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے. یہ تو ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے. تم بھی اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھو، اللہ تمہیں بھی نجات عطا فرمائیں گے، سمجھ عطا فرمائے گا. مسلمان پڑھے گا تو اس کو بھی عطا فرمائے گا. ایک جلانے جلونے کے کام پہلے نبی علیہ السلام کی شان میں، اب اس طرح تو یہ تمہاری بھول ہے. اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام اللہ کا محبوب ہے. انا کفیناک المستہزئین. اگر تم نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرو گے، میرا رب فرماتا ہے میں سے گستاخوں کے لیے کافی. اور اللہ نے دکھایا ہے سب کچھ نیٹ میں موجود ہے. جنہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا. یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں. ایسے تم قرآن جلا کے بے حرمتی کرو گے اور پھر یہ سمجھو گے دنیا کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہو، اپنی بنیاد پرستی کا چہرہ دکھا رہے ہو، اپنی قدامت پسندی کا چہرہ دکھا رہے ہو، شر پسندی کا چہرہ دکھا رہے ہو، فساد پسندی کا چہرہ دکھا رہے ہو، اسلام دشمنی کا چہرہ دکھا رہے ہو. الحمدللہ اسلام اور مسلمان امن پسند ہے معاشرے میں، اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور ہمارے لیے بھی اس کا فائدہ ہے. اگر اس طرح تم فساد کرو گے تو یاد رکھو اس سے اسلام کی شان اور توقیر میں فرق نہیں آتا، اللہ کے کلام کی توقیر اور شان میں فرق نہیں آئے گا، نبی علیہ السلام کے توقیر شان اور فضیلت میں فرق نہیں آئے گا. یہ اللہ کی طرف سے اور پوری انسانیت کی بقا کے لیے. تو میں وہ سویڈن کا واقعہ آپ کو بتا رہا تھا. امیر ترین ملک ہے اور اتنا امیر ہے، ہم تو کہتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا. ان کے پاس اتنا ہے کہ پیسہ کہاں لگائیں گے. کہتے ہیں کہ اب بھی اگر ان کے خزانے میں اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کہ اگر وہ 6 سال تک کوئی بھی ان کا وہ ریا اور ان کے عوام کام نہ کرے، 6 سال تک وہ خزانہ کھا سکتے ہیں. بڑے انہوں نے اپنے قوم کو جو دیا ہے وہ فیسلٹیز، سہولیات، وہ بالکل تصور سے باہر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ بدقسمت ملک ہے جو سیکس فری کنٹری میں شمار ہوتا ہے، جہاں جانوروں کی طرف سیکس کیا جاتا ہے. کوئی حدیں نہیں ہے جانور کے اس بے حیائی میں اور ان کے. اس کے باوجود یہ اتنا فری ملک، اتنا پیسہ، بے حرمتی، فحاشی اور منکرات سب کچھ ہونے کے باوجود اس وقت 70% ان کے خاندانوں میں شرع طلاق ہے. 70%، ہر 100 میں سے 70 طلاق یافتہ ہیں. اور سب کے باوجود وہ اتنے ان کے اندر خودکشی کا رجحان ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تناسب انہی کا ہے، سویڈن کا ہے.
کیونکہ اتنے فری ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ جو عذاب رکھا ہوا ہے وہ دل کا سکون ان کا نہیں ہے، حق اور باطل کے اندر تمیز نہیں ہے۔ اور اللہ نے، اور الحمدللہ دوسری طرف اسلام ہے، عورت کو مقام عطا کر رہا ہے بحیثیت بیٹی کے، کہ باپ کی یہ بیٹی ہے، بھائی کی یہ بہن ہے، خاوند کی یہ بیوی ہے، اور آپ کی یہ ماں ہے۔ وہ اتنا عظیم رتبہ ان کے حقوں کو اسلام دے رہا ہے کہ الحمدللہ 0.7% ہمارا اتنا غریب ملک ہے کہ جہاں دیکھیں مہنگائی کا زور ہے، کیا کیا ہو رہا ہے پورے معاشرے میں 0.7%، بہت کم، 100 میں سے 7% شرح طلاق ہے۔ اور وہ بھی اب ان دنوں میں کچھ زیادہ ہو گیا ہے کہ کچھ ہمارے یہ نوجوان فری مائنڈ ان کا بن رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ آپ کے پاس الحمدللہ اسلام جیسا دین ہے میرے نوجوانوں، آپ کے پاس قرآن جیسا آئین اور دستور ہے میرے نوجوانوں، میرے الحمدللہ مسلمان بھائیوں، آپ کے پاس نبی علیہ السلام کے حدیث کے وہ مبارک الفاظ ہیں، اسی پہ زندگی گزارو، نبی علیہ السلام کے بشارت کے مستحق بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، دو باتوں کو پکڑ لو، دو باتوں کو لے لو، کوئی بھی تمہیں گمراہی نہیں کر سکتا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو۔ انشاءاللہ مسلمانوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس پہ ان کا عمل ہے۔ یہ مدارس، یہ مساجد، علماء حق الحمدللہ اس کے محافظ ہے، عوام الناس اس کی محافظ ہے۔ دنیا کا کوئی شخص بھی الحمدللہ ہمارے ایمان کو اور ہماری محبت کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔